زدني علما والحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. صدق اللہ العظیم. حاضرین و سامعین، خصوصاً حاضرین نوجوان بچوں، ہمارا سورہ مرسلات، اس صورت میں چونکہ مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل کہ رب کریم ہوائیں بھیجتا ہے، کس انداز سے مختلف ہوائیں، کچھ تیز ہیں، کوئی لگاتار چلتی ہیں، کچھ ابھارتی ہیں بادلوں کو، اور کچھ جدا کرنے والی ہیں، اور وغیرہ فرشتے. یعنی بت پرستوں کو یہ ہو رہا تھا کہ آپ لوگ غلط فہمی ہے، اس پورا نظام اللہ چلا رہا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے. کیسے مخلوق فرشتوں کو پیدا کیا، تو تم سے جو وعدہ کیا گیا کہ دنیا فانی ہے، ایک دن آنے والی ہے، ایک دن آنے والا ہے جس کا نام قیامت ہے. اس میں پھر ہار اور جیت وہی ہوگی، اور پھر اس کی کچھ علامات وہ بتائیں کہ ستارے کیسے ہو جائیں گے، محو کر دیے جائیں گے، ان کا نور ختم ہو جائے گا، آسمان جو ہے اس میں رکھنے پڑ جائیں گے، اور پہاڑ جو ہے نا وہ غبار کے طرف اڑ جائیں گے، اور انبیاء کا وقت جس دن کے لیے وہ مقرر کیا گیا وہ حاضر کیے جائیں گے. جدائی کا دن ہوگا کہ آج الگ الگ فصل کا دن ہوگا. اس دن پھر جھٹلانے والوں کی خیر نہیں کہ ہم نے اگلوں اور اس کے بعد پچھلوں کو کیسے ان کا جو حشر ہوا مجرموں کا، اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ یعنی قانون پاس کیا. یعنی اللہ کے ہاں قانون ہے، جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کی جیت ہوئی، تو پھر اللہ نے فرمایا نہیں کذالک نجزی المحسنین. تو ہمارا تو قانون ہے یا ننجی المحسنین. جو بھی قیامت تک آئے گا احسان کرنے والے ہوں گے وہ راہ راست پر ہوں گے، جیت انہی کی ہوگی، حق کی جیت ہمیشہ ہوگی، اور جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت آج کا سبق ہے. رب فرماتے الم نخلقکم، اب دیکھیں لام کو قاف کو چھوڑ کر آگے کاف میں ادغام کیا. الم نخلقکم، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہ کیا؟ کیوں نہیں؟ بھلا من ماء مہین، ایک بے قدر پانی سے، ایک ہلکے پانی سے، ایسے پانی سے کہ انسان نفرت کرتا ہے. پھر ہم نے فجعلناہ کر دیا اس پانی کو ہم نے فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں جو مادر رحم ہے. رب فرماتے ہیں اب وہ انسان پر خود کے انسان، زمین و آسمان یہ چیزیں، یہ بڑا نظام، اب تو اپنے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں میں اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ذرا اس کو تو دیکھ لو. تو فرمایا الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک، ایک معلوم وقت تک، یعنی اپنے گزشتہ پیدائش پر غور کر کے ہماری قدرت پر ایمان لاؤ کہ تمہیں ناپاک قطرے سے بنایا، اس قطرے کو وقت مقررہ تک 9 ماہ یا کم و بیش ماں کے رحم میں رکھا. کس انداز سے؟ رب فرماتا فقدرنا فنعم القادرون، تو پھر ہم نے یہ اندازہ فرمایا، اور ہم کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں، کیا ہی اچھا
قدرت والے ہیں، یعنی جیسا تمہارا ماں کے پیٹ میں رہنا اندازے سے تھا، ایسی ہی دنیا میں رہنا اندازے سے ہے۔ جو ہم نے مقرر فرما دیا کوئی اس اندازے سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بس فنعم القادر، کیا ہی اچھا انداز ہے قدرت والی ذات۔ پھر اللہ کو واحد لا شریک مانو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، نہیں مانو گے تو دیکھیں اس دن پھر جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے۔ کیا ہے؟ جہنم کی ایک خطرناک وادی آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے خطرناک وادی، اللہ کے نبی نے ہمیں ڈرایا، نعمت کی جنت کی خوشخبریاں سنائی، پھر جنت کی نعمتوں کو خود دیکھ رہا ہے کہ کیا محلات تھے، کیا نعمتیں تھی۔ جہنم سے ڈرا، پھر دیکھا کس قدر امت کو، بدکار مردوں عورتوں، یہاں تک کہ برے علماء کو دیکھا کہ کیا اس کی حالت تھی، زبان پہ کچھ دل میں کچھ، دولت بٹولنے کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ اور بہت سارے لوگ بظاہر ناصح ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، اندرونی طور پہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھیڑیا ہوتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے اس کو تو دیکھو، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا؟ جمع کرتی ہے زمین، کس کو؟ احیاء و امواتا، مردوں اور زندوں کو، کہ زمین میں ہر قسم کے انسان رہتے ہیں، بستے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر ہے لیکن وہ بھی عارضی طور پر ہے، وہ زمین میں ہی زمین کی طرف آئیں گے۔ اس طرح کے زندے زمین کے پشت پر، پیٹھ پر، اور مردے زمین کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ پیٹ اور پیٹھ پر زندہ اور اس کے بعد، لیکن کامیابی وہاں ہوگی۔ یہاں تو سب مکس رہتے ہیں نا، لیکن وہاں پھر کون کتنے پانی میں ہے، سونا کیا ہے۔ اور بازار ایک چیز بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ پتھر جو لوگ چیک کرتے ہیں نا، بولے یہ بڑا خوبصورت، اکثر پلاسٹک کو تو آگ کے طرف کر دو وہ جل جاتا ہے، کہتے ہیں یار یہ اوریجنل نہیں ہے۔ پھر وہاں پتہ چلتا ہے اوریجنل کون ہے اور جعلی کون ہے، کس نے دل اور جان سے، اپنے ذہن سے مضبوطی کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ کر اپنایا، اور کون تھا جس نے برائے نام کلمہ پڑھا تھا، کردار اس کا شیطانی اور نفسانی تھا۔ تو رب فرماتا ہے مردے زمین کے پیٹ میں جمع ہے اور زندہ زمین کے پشت پر ہیں۔ جن مردوں کو دفن نصیب نہ ہوا وہ زمین پر ہیں، زمین سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اب کوئی کہتے کہ ادھر وہ بھی بالآخر اسی زمین میں، کسی کو بھیڑیا کھا لیا وہ بھی تو اسی زمین میں تو جائے گا، ٹھکانہ وہی ہے، جانا زمین میں ہے۔ پانی میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، خاک میں انسان کو جانا ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اس سے پیدا کیا، قرآن کہتا ہے اسی کی طرف ہم لوٹائیں گے۔ اب اللہ قدرت والا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، یہ زمین کو جب پیدا کہ یہ ہل رہی تھی، اس کا یہ مٹیریل، یہ ڈیٹا جو ہے یہ تھوڑا سا ہلکا تھا کیوں پانی زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غالباً 600 سے پتہ نہیں کتنے اس طرح کا انداز میں نے پڑھا تھا، پہاڑ اس کے اوپر لنگر، ان کو لنگر کہتے ہیں، جیسے پانی میں جہاز ہے تو اس کے لنگر ڈالے تاکہ جہاز نہ ہلے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اس کے ساتھ ہم نے سیراب کیا تمہیں، ہم نے پلایا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ، وہ وقت یاد کر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، نماز استسقاء، پانی طلب کرنا، تو ہم پانی تو ہم پلاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے تمہیں ہم نے سیراب کیا خوب میٹھے پانی سے، فراتا ماء فراتا، ملحن اجاج، کڑوا نمکین، اور ایک ہوتا ہے فرات، دریائے فرات، میٹھا پانی۔ رب فرماتے ہیں بندے شکر کرو، انسان خواہ مطیع ہو یا نافرمان ہو۔ رب فرماتا ہے یہ دیکھیں دنیا کے یونیورسٹی کالج میں نالائق لڑکا بھی پڑھ رہا ہے اور لائق بھی پڑھ رہا ہے، اسی طرح اس دنیا کرۂ ارض پر
لائق اور فائق بھی رہتے، کھا رہے پی رہے اور نالائق بھی، کیونکہ یہ ایک وقت ہوتا ہے نا جانچنے کے لیے، تو ایک وقت ہے کہ آپ کل وہ کہے کہ نہیں مجھے ایسے ملا، نہیں بولے نہیں یہاں سیم ملے گا۔ بعض اوقات تو وہ کامل انسان سے وہ نالائق اچھا کھاتا پیتا ہے، جیسے قارون کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ دنیا داروں نے کیا کہا، اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ، یہ بہت بڑے نصیب والا ہے۔ پھر ہم حامیم سجدہ میں آ گئے 41 نمبر سورت پہ، رب کریم نے فرمایا بڑے حصوں والے، اڑے بڑے نصیب والے تو وہ ہیں ارے کہ بروں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتے، بروں کے ساتھ بھی ارے خسڑے دے چاپ بدو نظر نکا کسوک بد و سر کاندی دا بخکا کسوک بد کاندی تخو سر اکڑا او ہر یو نخل چے میں ولری سنگسار شی۔ اچھے لوگ کسی کی برائی پر نظر نہیں رکھتے، ہاں ہر انسان کے ساتھ اچھائی، کہتے درخت کو دیکھو اگر تم سے کوئی برا کرے اچھا کرتے جاؤ، ارے جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ ہمیشہ سنگسار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بچے پتھر ماریں بڑے پتھر ماریں، وہ درخت پتھر نہیں مارتا، کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے۔ کہتے دیکھ تو بھی ایسے کر انسان، اللہ میں ایسے بنائے۔ یہ میری نبی کی شان تھی، اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ بروں کے لیے بھی فکر مند ہوتے ہیں، اللہ یہ برے کیسے راہ راست پر آئیں گے، یہ تو نفس و شیطان کے گرفت میں ہے، جال میں ہے، ورنہ انسان فی نفسی صحیح ہے، لیکن بس کچھ اب ایک ہیرونی کو دیکھ، ایک بچہ تھا کسی والدین کا، لیکن اب حالات نے ماحول نے اس کو ایسے برباد کر دیا، تو دکھ تو ہوتا ہے نا انسان کو، کیوں ایسے ہوا، اور دکھ ہونا چاہیے۔ ماءً فراتا، زمین سے اس طرح کہ اس سے پانی کے چشمے نہریں دریا پیدا کیے، خیال ہے کہ بارش اگرچہ آسمان کی طرف سے آتی ہے لیکن وہ پانی بھی زمین ہی کا ہوتا ہے، کہ بادل سمندر سے بنتے ہیں اور سمندر زمین پر ہے، سمندر کا پانی اگرچہ کیا پانی کھارا، لیکن بارش یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اب انسان نے بھی اتنی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دی کہ وہ پلانٹ لگائے ہوئے، اب دیکھیں تو یار ایسے آنے پانی میٹھا پانی، تو وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ جب ایسے اٹھائے اس میں ایسے چینجنگ کہ بارش کا پانی اس جیسا پانی کہاں ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا دیکھ انسان، لیکن اگر تو نے جھٹلایا تو ویلن، پھر ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے جہنم۔ اللہم اجعلنا من الصادقین، سچوں کے ساتھ، اللہ میں کر دے۔ سچے کون ہیں؟ آپ بولیں کہ سچے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سورہ زمر میں جو 24 پارہ شروع ہوتا ہے نا، تو اس میں جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، لیکن سب سے جو سچوں کی اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں۔ تو تعریف اگر دیکھنی ہے تو سورت نمبر 2 اور پارہ نمبر بھی 2 اور آیت نمبر 177 177، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، پوری تفصیل۔ پھر آخر میں کہا ارے یہی تو وہ سچے لوگ ہیں جن کے اندر یہ عقائد، اعمال، اور دیکھیں قرآن کی ایک ایک یاد، میں نے بولا نا بچوں آپ آیا کریں، دیکھیں اعتکاف کرنے والوں، ہم آپ کو ایسے ایسے نسخے دیں گے کہ میں کن لوگوں کے سب میں کھڑا ہوں۔ رب تو فرماتا ہے اس قرآن میں تمہارا ذکر تو ہے کہ آپ جہنمیوں کے راستے پر گامزن ہیں یا جنتیوں کے، آپ کامیاب ترین لوگوں کے راستوں پر گامزن ہیں، مفلحون، غالبون، اور ان لوگوں کے راستے پر گامزن ہیں یا جو ہے نا خاسرون اور ظالمون اور حالکون کے راستے پر گامزن ہیں۔ تو وہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے اوصاف ذکر کر کے، آپ کے اوصاف اس میں ذکر ہیں، آپ کے نام، اور کوئی بولے میرا نام کہاں ہے، بولے نہیں تمہارے اوصاف ہیں، اب نمازی ہیں نا تو نمازیوں کا ذکر ہے، والدین کے فرمان بردار ہیں ان کا ذکر ہے، آپ سچے ہیں تو ان کا ذکر ہے، آپ پرہیزگار ہیں تو ان کا ذکر ہے، آپ روزہ دار ہیں تو ان کا ذکر ہے، تو آپ کے اوصافوں کا ذکر ہے۔ پھر آپ اپنے اندر دیکھ لیں،
آپ اللہ کے بندے ہیں تو پھر دیکھ لینا. بولے استاد جی اللہ کے بندوں کی تعریف تو ذرا سنا دیں. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. اب اس طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے نا کہ جہنم نہیں ہے، جنت نہیں ہے، بس دنیا ہے، کھا لو اور پی لو، پھر دنیا ہے، اس کے بعد زندہ نہیں ہوں گے. ارے انسان تم نے اتنا نہیں سوچا. آیت نمبر کون سی پڑھ لے تھے؟ کیف تکفرون باللہ، 28 نمبر آیت ہے نا. ہاں تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اے انسان دیکھے تو معدوم تھا، اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر ایک دوسری زندگی، پھر قیامت کے دن تمہارا حشر فرمائے گا. ارے ذرا سوچ لینا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سب کچھ، سورج اور چاند تمہارے لیے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے، نظام سب اللہ نے تیرے لیے چلایا. تیری زندگی کے لیے سورج کی بھی ضرورت ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہے. اللہ تو بے پرواہ ہے، وہ تو صمد ہے، صمد. اس کو ضرورت ہے چاند سورج کی، رات کی ضرورت تمہیں، دن کی ضرورت تمہیں، اور کبھی ذرا ٹھنڈا ماحول کی ضرورت، کبھی آپ کا جسم اللہ نے ایسے بنایا، کبھی گرم ماحول کی ضرورت، کبھی ٹھنڈے پانی کی ضرورت، تو کبھی گرم پانی کو کیا بولتے ہیں؟ چائے. تو وہ دیکھیں چائے الگ، وہ گرم کی حالت میں بڑی اچھی لگتی ہے، اور پانی اگر چائے جتنا گرم ہو جائے تو بولے یار یہ کیا کیا، مذاق تو نہیں کیا. تو ضرورت تو تمہیں ہے. یہ باغات، یہ سبزے، ہاں یہ جو زمین سے اگاتا اللہ فرماتا ہے. ہاں آیت نمبر 22 میں رب نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. ارے یہ جو باری زمین تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسائی، تمہارے لیے پھل نکالے نا. اور کم از کم اللہ کے ساتھ شریک تو نہ ٹھہراؤ. آج دوسروں کے سامنے جھکنے والوں، پھر جنت میں کیا ہے، وہاں بھی تو یہ ہوں گے. پھر کیا فرمایا؟ آیت نمبر 25 پہ جاتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. ارے جنتی کہیں گے ارے دنیا والے سیب نظر آئے، ارے دنیا والے آم نظر آئے، ارے دنیا والے انار نظر آئے. ارے بولے یہ تو رنگ شکل سے متشابہات ہیں. کیا ہے؟ ہم شکل ہیں، مشاکلت فقط لفظ، اس میں لفظوں میں انار، لیکن ذائقہ وہاں کچھ اور، یہاں کا کچھ اور. جنت کی کوئی نعمت یہاں نہیں ہے، صرف نام اور شکلیں ہیں بس. وہاں کا پھل کچھ اور. ہاں یہاں تو اکثر ملاوٹ. کیا ہوگی؟ انسان کا جہاں پہ ڈاکٹر کہتے ہیں ارے جو اللہ کی طرف سے وہ کھاؤ، مریض کو کہتے ہیں جو انسان نے بنایا اس سے بچ کے رہو. تیری بولے انسان بڑا تیز ہے، ملاوٹ کر لیتا ہے. آپ کو دکھائے دیکھے چیز اوریجنل ہے، زبردست موبائل ہے، اندر اس نے کام کیا ہوا ہے، بولے چلو ٹھکانے پہنچانے ہم نے. انسان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہیں ہر چیز اوریجنل دی ہے. تو دیکھ لے ایک دانت تیرا نکلتا ہے پھر کیا حالت ہوتی ہے. بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بجا بولا دانت دے دو لیکن اوریجنل جیسے. ہو سکتا ہے؟ جب دنیا میں ہاں یہ حالت ہے کہ یہ تو عارضی ہے نا، یہ ہمارے پاس جو چیز یہ بھی عارضی ہے. اصل اوریجنل دانت اور آنکھ اور اعضاء وہ تو جنت میں ملیں گے کہ اس پر کبھی زوال نہیں آئے. اس پر تو بس دانت بھی خراب ہوتے ہیں، آنکھیں بھی اور کان بھی اور جسم بھی. تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر بڑی علاج کرتے ہیں، بڑے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. بس وہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس کو پتہ بھی کہ مریض بچنے والی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں یار کچھ پیسہ تو مل جائے گا.
اور کافی مرتبہ تو ایسے ہوا، دیکھیں ہر ڈاکٹروں میں بھی بڑے اچھے اچھے اللہ انہیں حیات طیبہ دے، ہر اس میں فن میں جو افراد ہوتے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اب علماء کا سب سے اچھا گروہ، لیکن اس میں سب سے خطرناک 2 نمبر اسی میں ہوتے ہیں، سب سے خطرناک، کیونکہ ایمان کے معالج ہیں لیکن یہ جب خطرناک ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بیان کر جاتے ہیں۔ اللہ بچائے، کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ عوام کو کیا پتہ، قرآن سامنے رکھا ہے کہ کیا بول رہا ہے، وہ تو کہتا ہے، حالانکہ اس کی نظریں جیب پر ہوتی ہے، لوگوں کو راضی کر کے ان سے چندے لینے ہیں، تقریر کرے دیکھ لینا چندہ کرنے، ارے خدا کے بندے تو مخلص بن جا۔ رب کیا فرماتا ہے، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2-3 یاد رکھ لو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ارے تقوی اختیار کرو وہاں سے۔ اللہ والے جتنے بھی آئے نا، انہوں نے کبھی ایسے دکانداریاں نہیں چلائی، دنیا خود اس کے طرف آ رہی ہے۔ ہم نے 10 آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء، عقیدہ پختہ رکھو، اور دنیا میں تو جو نصیب میں وہ ملے گا، آخرت کی نعمت ہے۔ تو چلے جاؤ اس کے طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، دنیا میں جہنم کو جھٹلایا، اب دیکھ لو ذرا یہ نظارہ دیکھ لو، اللہ اکبر، کیا نظارہ ہے، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، کہہ دو آمین۔ چلو انطلقوا، چلو۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جب نے پڑھا نا، تو ماضیت تثنیہ کا صیغہ، فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، تو یہ وہاں تو ماضی ہے، امر ہے، چلو چلو، اب جہنم کی طرف چلو۔ اب جانا کہاں ہے، ارے جہنم کی طرف چلو۔ ایک شخص کو بولے چلو پولیس والا کے تھانے چلو، ہاتھ پاؤں کامنے لگتے، لیں گے یہاں کیا ہے بھائی، موت ہی آ جائے گی نا زیادہ سے زیادہ، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں ہے کہ ایسے جہنم کی طرف لے جا رہے۔ اِلَىٰ ظِلٍّ، ایسے سائے کی طرف، یہ سایہ دھوئیں کا ہوگا، اللہ، ذِی ثَلَاثِ شُعَبٍ، جس کی 3 شاخیں ہیں، ایسے سایہ جہنم کے آگ کا سایہ، یُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ، آگ بھی ایسے اوریجنل اور دھواں بھی ایسے اوریجنل، دھوئیں میں آگ نہیں ہے، آگ میں دھواں نہیں ہے۔ اور یہاں تو آپ منطق میں پڑھتے کہ دیکھ وہ کون سی، وہ جس میں الفاظ نہیں ہے لیکن دلالت ہے، دلالت من غیر لفظی، لفظ نہیں ہے لیکن دھواں دیکھے کہتے آگ جل رہی ہے۔ تو یہاں دیکھیں، یعنی دوزخ کے دھوئیں کی طرف چلو جو اتنا زیادہ ہے کہ 3 طرف پھیلا ہوا ہے، 3 طرف پھیلا ہوا ہے، اوپر اور دائیں بائیں۔ جیسا کہ دنیا میں بہت زیادہ دھوئیں کا حال ہوتا ہے کہ وہ گیسوں کی طرح اوپر اور دائیں بائیں پھیلتا ہے، پھر یہ دھواں کفار کو اوپر اور دائیں بائیں سے جو جہنمی ہیں ان کو گھیر لیں گے۔ اس کے لیے اسے 3 شاخ والا فرمایا ہے۔ اسے 2 مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ دوزخ کا دھواں میدان قیامت، میدان حشر میں بھی پہنچے گا، جہاں کفار کو رکھا جائے گا حساب کے لیے، جیسے مسلمانوں کے لیے میدان محشر میں حوض کوثر کی نہر آئے گی۔ اللہ اکبر، اگر تو نے اللہ کی بندگی کی تو اسی میدان میں تمہارے لیے ایسا پانی کہ پی لو تو نہ پیاس لگے اور نہ بھوک لگے، اب پلانے والے رحمت للعالمین۔ جہاں مسلمان حساب دینے کے حالت میں پانی سے سیراب بھی ہوتے رہیں گے، اس نہر سے مرتدین کو بھگا دیا جائے گا، چلو بازار جو مسلمان بنے اندر پکے شیطان بنے، دنیا کے نام پہ دھبا اور نشان بنے، بولا دفعہ مسجد میں بیٹھ کے بھی غداری کرتے تھے، علماء کے خلاف سازش کرتے تھے۔ علماء کے ساتھ جہاں بھی ملو اخلاص سے ملو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی علماء کے خلاف آتے چھوٹے فرعون ہیں، نام رکھ دیا بھئی چھوٹے فرعون، انبیاء کے بڑے بڑے دشمن ہوتے، ہم تو ان کے علماء ورثاء ہوتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں آدمی کہتے چھوٹے فرعون ہیں۔
اللہ مخلصین کو دولت ایمان جو دی اسی پر حلاوت بھی اللہ نصیب فرمائے، اور جو ادھر ادھر لگ کے اور کہتے اس کو پھنسائیں گے کیسے، اب مولوی کے پیچھے پڑا میں پھنسائیں، اللہ جس کا محافظ اللہ تو کیا پھنسائے گا، تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ جو قرآن خود پڑھتا ہے، قرآن جس کے دل میں ہو کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، ارے جو بھی خفیہ تدبیر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، خود ذلیل ہو کے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے، جیسے فرعون سمندر میں مرا، دریا میں مرا، اور نمرود کو مکھی نے مار دیا۔ ہم کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں قرآن پاک کی تعلیمات دیتے ہیں، دیکھ لینا حلاوت ایمان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ مرزقنا یا رب، ہمارے نوجوان نسل کو یا اللہ دین اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ بڑی سازش ہو رہی ہے ہاں ہر طرف سے ایمان کے چھیننے کے، کیونکہ شیطان ہے، شیطان اپنے چیلوں کو تیار کر کے پھر سامنے لاتا ہے۔ ایسے خطرناک سایہ اللہ ولی، سایہ نظر آ رہا ہے؟ سایہ نہیں ہے، گھر میں نہ سایہ، ولا یغنی من اللہ حبو، اور نہ وہ شعلوں سے فائدہ دے، آگ کے شعلے آ رہی ہیں، فائدہ ہی نہیں ہے، دھواں کوئی فائدہ ہی نہیں رہے، وہ تو سزائیں سزائیں ہیں نا۔ جہنم کے شعلے جو ہم نے سورہ معارج سورہ نمبر 70 میں پڑھا تھا کہ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، جہنم کی آگ کلا کہتا ہے یا اللہ میرے بچوں کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میری فیملی کو لے لے، جس کمرے میں رہ رہا تھا ان کو لے لے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، سب کو لے لے جو زمین پہ بسنے والا تھے، پھر انہیں نجات دے کر کلا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، یہ تو سر سے پاؤں تک کھال اتارنے والی آگ ہے، یہ تو بلاتی ہے ارے کہاں تک جاؤ گے۔ اب آگ جب پکارے گی تو اس کی تو حالت بری ہو جائے گی، بولا کہاں جا رہے ہو، تو دین کی طرف پیٹ کر کے چل دیتا تھا، دنیا تیری لیلا تو اس کا مجنون، آج تیرا حشر کیا ہوتا ہے، وہ تمہاری دنیا کو گرم کر کے جو سورہ توبہ میں پڑھا کہ اليوم يحمى عليها في نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم، بولا فذوقوا، چکھو اب مزے، یہ تمہاری دنیا تھی، اب جہنم کے آگ سے تپائی جا رہی ہے، ماتھے پر، کروٹوں پر، پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے۔ حرام خوروں کی کیا حالت ہوگی، اللہ بچائے، بولو آمین۔ اِنَّا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، اللہ وہ آگ اڑائے گی چنگاریاں، اور ایک ایک چنگاری بولے محل ہے محل، چنگاری آ گئی، کروٹی دور، کروٹی پشتے میں بولتے ہیں، چنگاری آگ کی چنگاری، ایک کپڑا جلا دیا، یہ کیا ہے؟ اگر جہنم کی ایک چنگاری بھی دنیا کے پہاڑ پہ آ جائے تو نیچے ساتوں زمین کے پار چلے جائے، ایسے خطرناک آگ، یا اللہ ہمیں بچا۔ اس میدان محشر میں کوئی ظالموں کے لیے کوئی پناہ نہیں، نہ سایہ ہے نہ پانی ہے، اور ادھر سے دھواں آ رہا ہے تو ادھر سے آگ کی چنگاریاں آ رہی ہے، کس قدر بری حالت ہے۔ یہ جھٹلانے والوں کے لیے رب فرماتا ہے گویا کہ انہو جمالات صف، وہ زرد اونٹ ہیں، عرب اونٹوں کو بڑے پسند کرتے تھے نا، بولے چنگاریاں آ رہی ہیں، اونٹ ہے صفر، یعنی یہ شعلے بلندی میں محلوں کے طرح، رنگت میں زرد اونٹوں کے طرح، کفار عرب زرد اونٹ پسند کرتے تھے، ان کی محبت میں دین سے غافل تھے، اس لیے فرمایا چلو اب تمہیں اسی کی سزا دیتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی اور ہلاکت ہے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، لا ينطقون۔ اب اليوم نختم اللہ مختلف حالات ہوں گے، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ وہ کچھ عذر بیان کرے۔ اب ٹائم ہی ختم ہے تو یہاں فَيَعْتَذِرُونَ، فا جو ہے یہ عاطفہ جواب، یعنی فائے جواب میں جو وہ آتا ہے تو وہ نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اس لیے یہاں پہ نون اعرابی کو نہیں گرایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور آج کے دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔
کل یہ بقیہ صورت ختم کریں، کیا خیال ہے؟ یہاں تک ہو گیا ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، ہم نے تم اور پہلوں کو سب کو جمع کیا۔ اگر تمہارے پاس کوئی وہ مکر و فریب ہے، کوئی داو ہے تو میرے خلاف کر ڈالو، فکیدونی ویل یومئذ للمکذبین، اور اپنے کو عذاب سے بچا لو۔ یہ امر ان کی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، چونکہ دنیا میں یہ کفار انبیاء کرام کے مقابلے مختلف داو ہیلے فریب چلایا کرتے تھے، اس لیے فرمایا چلو اگر آج کچھ ہے تو کرو، آج کے دن ہلاکت ہے، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ کل لب لباب ہے، یہ دیکھیں اللہ کی وحدانیت کا بیان، پھر قیامت کے منکروں، کیونکہ قیامت کو ماننے کا تو تیاری بھی کرے گا نا، تو پھر ان کے دلائل کی قیامت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، پھر تمہارے نفس میں، پھر اس پر کہ جو جھٹلائیں گے نہیں مانیں گے، پھر کہتے اللہ تعالیٰ کا دیکھیں وہ تو اللہ ہے، کریم ہے، کس پیارے انداز سے دنیا کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس انداز سے کسی کی اصلاح کی جائے، اور آخر میں پھر کہتے دیکھ پھر ماننے والوں کی حالت بھی تو دیکھ کہ ان کے لیے کیا کچھ ہے، ان پر کل گفتگو ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے پاس بیٹھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا رحیم اور کریم ہے اللہ، تو حاضرین و سامعین کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کے مرحومینوں کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں اللہ، اپنے درس کو ان کے قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا، ہمارے جو نوجوان سامعین اور حاضرین جو بھی مرد عورتیں ہیں چھوٹے بڑے ہیں، خصوصاً یہاں جو نوجوان نسل جنہوں نے اعتکاف کی اس سال اور ہمارے درسوں میں ہمیشہ حصہ لیتے ہیں، یا اللہ دنیا کے آفات بلیات سے بچائے، ہمارے عمر رسیدہ بھائی بھی آتے ہیں، یا اللہ جو بھی ان کی مشکلیں اس قرآن کی برکت سے سب کی مشکلیں دور فرما، دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔